إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد والذين سعوا في آياتنا معاجزين وہ لوگ جو دن رات اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے دلائل کو ناکام بنا دیں اولئک لہم عذاب من رجز علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں رب ذوالجلال نے عذاب کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ رجس کیا ہے۔ رجس عذاب کی اس صورت کو کہتے ہیں جس میں جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ ذہنی اذیت بھی ہو۔ اللہ رب العزت نے چونکہ انسان کو جو دماغ دیا ہے یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، یہ اس نعمت کا شکرانہ جو ہے وہ اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ انسان اللہ رب العزت کی آیات کے بارے میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، حق تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو بدبخت اللہ کی اس عظیم نعمت کو ٹھکراتے ہیں، اللہ کی اس عظیم نعمت کی نہ قدری اور نہ شکری کرتے ہیں، تو ان کے لیے رب ذوالجلال نے عذاب ایسا رکھا ہے کہ ان کو جسمانی تکلیف بھی ہو اور ان کو ذہنی اذیت بھی ہو۔ صرف جسمانی اذیت نہیں، ذہنی اذیت، اور یہ عذاب ان کو ملے گا جو کفر کے سرغنہ ہیں، جو کفر کے لیڈر ہیں، کیونکہ یہ ساری منصوبہ بندی وہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے دور رکھا جائے،
اسلام کے جو زوردار دلائل ہیں ان کا راستہ کسی نہ کسی طرح روکا جائے۔ آگے والی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے تسلی دی کہ پیارے حبیب، یہ جو لیڈران ہیں نا، یہ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو قرآن کے بارے میں مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، اصل میں ان کے اس سے مفادات وابستہ ہیں۔ اگر وہ قرآن کے دلائل کے مقابلے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ آج بھی آپ آج دیکھ لیں، علماء سو، جھوٹے پیر فقیر جنہوں نے تانے بانے بن رکھے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ قرآن مجید کی آیات کی طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں، چونکہ ان کے مفاد سے وابستہ ہے۔ اگر صحیح توحید لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائے تو ان کی دکانداری تو پھر بند ہو جائے۔ اب دیکھیں نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں بنا ہنگ لگے نہ پھڑکڑی، ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا، بلکہ اب تو یہ بھی ضابط نہیں کرتے، پریس سے چھپوا دیتے ہیں۔ پریس سے چھپوایا ہے، اس کے اوپر بڑی مشکل سے 2-4 روپیہ خرچہ ہے اور وہ لپیٹ کے اسے سینکڑوں میں اور ہزاروں میں فروخت کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ان لوگوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ لوگ سیکھ پا تو ہوں گے۔ تو یہی حال اس وقت کے جو سرکردہ لوگ تھے نا ان کا تھا، جب قرآن مجید کے دلائل سے لوگ مسلمان ہوتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات شروع کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ یہ دیوانہ ہے معاذ اللہ، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے، کبھی کہتے کہ یہ قرآن مجید پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ جو یہودیوں کے احبار و رہبان ہیں ان کے پاس یہ جا کر بیٹھتے ہیں، وہ ان کو اپنی کتابوں سے پڑھ کر زبانی یاد کروا دیتے ہیں، پھر وہ عربی میں آ کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے وہ الزامات ہوتا ہے۔ تو آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی کہ پیارے حبیب، وَجَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، کہ پیارے حبیب آپ گھبرائیں نا، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، اور یہاں اس علم سے مراد کتابی علم نہیں ہے، اس علم سے مراد عقل و شعور کا علم ہے۔ جو لوگ فطرت سلیم پر قائم ہیں وہ بھی لوگ اس سے مراد ہیں، اور یہودیوں کے وہ عالم اور عیسائیوں کے وہ عالم بھی مراد ہیں جو اپنی کتابوں پر نہایت ایمانداری سے عمل کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے جیسے عبداللہ بن سلام ہیں جو نہایت ایمانداری سے عمل کرتے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور جو لوگ فطرت سلیم پر قائم تھے وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو فرمایا پیارے حبیب آپ ان کی فکر نہ کریں، جن لوگوں کے پاس علم ہے، جن لوگوں کے پاس فطرت سلیم ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو وحی آپ کی طرف آتی ہے، جو قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ جو قرآن ہے نا، یہ رہنمائی کرتا ہے۔ کس کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟
اس اللہ کے راستے کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے جو غالب ہے اور تمام تر خوبیوں والا ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا، یہ کتاب خدا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے نا اس کتاب کو صرف کلام مقدس سمجھ لیا ہے، اس کے اوپر غلاف چڑھا دیا، اس کو چوم لیا، چاٹ لیا، سینے سے لگا لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کلام مقدس ہے، بس اس میں کوئی شک نہیں، یہ کلام مقدس ہے، لیکن یہ صرف کلام مقدس ہے نہیں ہے، یہ کتاب خدا ہے، ہدی للناس، یہ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو میرے بھائی رہنمائی یہ کب کرے گی؟ جب ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب اس کا مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب یہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے فیصل آباد سے لاہور کا سفر کرتے ہیں، تو حکومت نے جگہ جگہ پر مسافر کی رہنمائی کے لیے سائن بورڈ لگا رکھے ہیں۔ ہر چوک پر ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے جو بتا رہا ہے کہ لاہور ادھر کو ہے، یہ سڑک ادھر کو جا رہی ہے، یہ ادھر کو جا رہی ہے۔ اب آپ اس سے فائدہ تبھی حاصل کر سکیں گے نا جب آپ پڑھنا جانتے ہیں، اور اگر آپ پڑھنا ہی نہیں جانتے تو آپ اس سائن بورڈ پہ بھلے وہ کتنا بھی موٹا کیوں نہ لکھ دیں، آپ تو اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو جعلی لوگ ہیں نا، اب انہوں نے یہ قدغن لگا رکھی ہے، بھئی آپ نے نا قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا۔ پھر کیوں نہیں پڑھنا؟ کہتے ہیں اس لیے نہیں پڑھنا کہ قرآن سیکھنے کے لیے پہلے 14 علم سیکھنے ضروری ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے پہلے 14 علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اب نہ کوئی 14 علم سیکھے اور نہ قرآن سیکھے، دروازہ ہی بند کر دیا۔ حالانکہ جو قرآن کے اول مخاطب تھے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے جو اول مخاطب تھے وہ 14 علم کیا، وہ تو بیچارے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ وہ کوئی بکریوں کا چرواہا تھا، کوئی اونٹوں کا چرواہا تھا، کوئی لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے لا کر اپنا پیٹ پالتا تھا۔ آخر یہ قرآن نے ان کو کیسے ہدایت دی، ان کی زندگیاں کیسے پلٹ گئی؟ تو میرے بھائیوں، خدا را اللہ کے لیے غور کرو کہ اگر یہ کتاب خدا کا ترجمہ پڑھنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے تو دنیا میں پھر کوئی ایسی کتاب موجود نہیں جس کے پڑھنے سے آدمی صراط مستقیم پر چل سکے، پھر کوئی ایسی کتاب نہیں۔ یہ کتاب خدا ہے، اسے آپ سیکھیے۔ یہ کس کی طرف لے کر جاتی ہے؟ رب کی طرف۔ میں نے شاید پچھلے جمعے میں بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ القرآن ہوا حبل اللہ طرفہ بایدیکم وطرفہ بید اللہ۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک آپ کے ہاتھ میں۔ یہ قرآن سیدھا آپ کو اللہ کے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے اور اللہ کا راستہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل۔ وہ جو کافروں کے لیڈران تھے نا، وہ عام لوگوں کو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑانے کے لیے، بھئی ہم آپ کو ایک بندہ دکھائیں، آپ کو ایک بندہ دکھائیں
ینبئکم جو یہ کہتا ہے اذا مزقتم کل ممزق کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے نا انکم لفی خلق جدید پھر تمہیں جو ہے نا دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ عقل جو رب ذوالجلال نے سوچنے تدبر کرنے کے لیے دی تھی، اب اس عقل کو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ کبھی جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا۔ وہ ذرا غور تو کرو، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا اس آسمان کو؟ کیا تمہارا پیدا کرنا آسمان کو بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا۔ دوسری جگہ پر رب ذوالجلال نے فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ لوگوں سن لو، زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے نا، یہ انسان کی تخلیق کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو جانیں گے کیسے؟ جب قرآن مجید کی دلائل پر آپ غور کریں گے پھر آپ جانیں گے۔ پھر آگے کہتے افطری علی اللہ کاذبا ام بہ جنہ، آپس میں کہتے کہ بھئی اس نے نا خواہ مخواہ اللہ پر یہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ بھئی میری طرف وہی آتی ہے، یا معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے، یا یہ دیوانہ ہے، یا اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا نہایت خوبصورتی کے ساتھ بڑا مضبوط جواب دیا ہے۔ فرمایا بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ بھئی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جھوٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلی مرتبہ اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جتنے بھی قبائل تھے مکہ میں رہنے والے ان سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، لوگوں میں نے آپ میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے آپ کو پیش کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک خود کو لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پیش کر دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں اور آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، یقین جانیے میں اور آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جب کوئی نہ ہمارے پاس ہو، ذرا اپنے بچپن کو دیکھیں، کتنا داغ داغ نظر آئے گا، ہے جی؟ کبھی بچپن کو دیکھیں کو کتنا داغ داغ ہے نظر آئے گا، پھر جوانی پہ نظر ڈال لیں، ورقے الٹتے جائیں اپنی زندگی کے، پھر جوانی پہ نظر ڈالیں تو کتنے داغ وہاں ملیں گے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے سامنے یہ کہا کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ بتاؤ میں نے تم میں زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو پورے مجمع سے ایک ہی آواز آئی تھی،
وجدناک صادقا و امینا، ہم نے آپ کو سچا اور دیانتدار پایا ہے۔ اور کتنی تعجب کی بات ہے، جو کل مجمع میں بیٹھ کر اقرار کر چکے تھے کہ ہم نے آپ کو سچا اور دیانتدار پایا ہے، اور آج وہی زبانیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ کل مجمع میں بیٹھ کر یہ کہا تھا، اور یقین جانیے جو آپ کے دشمن تھے نا، تنہائی میں اکیلے، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب شاہ روم کے دربار میں رسول اللہ کا خط پہنچتا ہے تو شاہ روم نے، ہرقل نے کہا کہ دیکھو یہ سرزمین حجاز سے جو قافلہ کوئی آیا ہو تو میری ان سے ملاقات کرواؤ۔ تو اتفاق سے جو قافلہ وہاں پہنچا تھا، اس قافلے کی سربراہی ابو سفیان کر رہا تھا۔ کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان کر رہا تھا۔ اور یہ وہ ابو سفیان ہے جو اس واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کر چکا تھا، غزوہ احد کر چکا تھا، غزوہ احزاب کر چکا تھا۔ یہ وہ ابو سفیان تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 3 جنگیں لڑ چکا تھا، اور غزوہ احزاب کے موقع پر اس نے مختلف عرب کے قبائل میں جا کر ایسی تقریریں کی تھی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے لے آیا تھا۔ 3 جنگیں لڑنے والا ابو سفیان، اس کو ہرقل کے جو سپاہی تھے وہ لے کر ہرقل کے دربار میں پہنچ گئے۔ اس نے چند ایک سوال کیے ابو سفیان۔ ان سوالات میں ایک سوال اس نے بھی یہ کیا کہ یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ سر کو ہلاتا کہ ہاں، یہ جرأت نہ ہو سکی۔ اس نے کہا نہیں، جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہرقل نے کہا کہ جو شخص اپنی زندگی میں کبھی اپنے مفادات کی خاطر جھوٹ نہیں بولتا، یہ بات یاد رکھیں، جو بھی شخص جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے جھوٹ سے مفادات وابستہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دکاندار جب جھوٹ بولتا ہے تو اپنی چیز بیچنے کے لیے بیچتا ہے نا، میں نے اتنے کی خریدی ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے مفاد وابستہ ہے نا کہ گاہک کو کسی نہ کسی طرح پھانس لے۔ تو ہرقل نے کہا کہ جو شخص اپنے مفادات کی خاطر جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اصل بات یہ ہے، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ایمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات عائد کر رہے ہیں نا، یہ وہ بدبخت ہے جن کا مر کر اٹھنے پر یقین نہیں ہے۔ یقین جانیے، اگر یہ عقیدہ، 2 عقیدے انسان اگر اختیار کر لے، مختصر سی بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں، 2 عقیدے اگر انسان اختیار کر لے، ایک یہ عقیدہ اختیار کر لے کہ میرا کوئی عمل میرے رب سے مخفی نہیں، اور دوسرا اسے یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد
مجھے اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دو چیزوں پر عقیدہ رکھو کہ میں نے جو کام کر رہا ہوں یہ میرے رب کی نگاہ سے اوجھل نہیں، اور مرنے کے بعد میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یقین جانے یہ جو اخلاقی گراوٹ آج ہم میں ہے، مسلمانوں میں جو آج اخلاقی قدریں پامال ہیں، یہ کبھی پامال ہو۔ کیا خیال ہے؟ اگر ملاوٹ کرنے والے کو یہ یقین ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور ساتھ یہ یقین ہو کہ کل میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ دونوں خیال اگر اکٹھے آ جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ملاوٹ کرے گا؟ یعنی باقی چیزیں تو بات کی ہے نا، انبیاء پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا۔ میں صرف ان سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ دو چیزوں پر ایمان لے آئے نا آدمی، دو چیزوں پر کا یقین ہو جائے، تو یہ جو آج ہماری اخلاقی کمزوریاں ہیں نا، جھوٹ بول کر چیز بیچنا، جھوٹ بول کر چیز خریدنا، ملاوٹ کرنا، چیز کا عیب چھپانا، جو چیز بیچ رہے ہیں اوپر اچھی لگی ہے نیچے گندی ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ یہ جو عیب میں چھپا رہا ہوں اپنے سامنے والے سے چھپا رہا ہوں، لیکن اوپر والے سے نہیں چھپا سکتا، سامنے والا خریدنے کے بعد مجھے پوچھ نہیں سکتا، لیکن اوپر والا قیامت کے دن پوچھ لے گا، تو یقین جانے ہماری اخلاقی قدریں صحیح ہو جائیں، اور اگر اخلاقی قدریں صحیح ہو جائیں تو معاملات صحیح ہو جائیں۔ عبادات ہم میں ہے، عبادات میں ہمارے ہاں اتنی کمزوری نہیں ہے، مسلمانوں میں عبادات کی کمزوری اتنی نہیں ہے جتنی معاملات میں کمزوری ہے۔ یقین جانے دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے جتنی داڑھی ہیں، گھٹنوں سے اوپر ٹخنوں سے اوپر شلواریں، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، لیکن جیب میں کینچی رکھی ہوئی ہے، دوسرے کی جیبیں کاٹنا، پھر ہمارے سر شرم سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم کسی کو کیا کہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ داڑھی والے ایسے کرتے ہیں تو اپنی داڑھی آگے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر نہیں کہتے تو حق کو چھپانا لازم آ جاتا ہے، یہ بھی جرم وہ بھی جرم، کرے کیا؟ بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں سمجھ دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ بعد میں